اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، زندگی میں آپ کو اکثر ایسے درویش صفت اور مخلص لوگ ملتے ہیں جن کی باتیں اور واقعات آپ کے دل کو مو لیتے ہیں، اور پھر یقیناً آپ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سبق لے کر اٹھتے ہیں جو کہ بعد میں آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ ایک 25 سالہ نوجوان کے ساتھ پیش آیا، جو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورکشاپ پر رک گیا۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے اور وہاں ایک ہی لڑکا پنچر لگانے کے لیے موجود تھا، جبکہ مجھ سے پہلے بھی ایک بندہ وہاں موجود تھا جس کی کار کو پنچر لگایا جا رہا تھا۔ لہٰذا میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پہلے سے حقہ پی رہا تھا، اور حقہ دیکھتے ہی میرا بھی دل چاہا اور میں نے بھی حقے کے کش لگانا شروع کر دیے۔ ابھی میں نے ایک ہی کش لگایا تھا کہ مجھے زوردار کھانسی شروع ہو گئی۔ بابا جی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پتر جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں بلکہ یہ حقہ ہے جس کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ میں نے بے تکلفی سے جواب دیا کہ اب وہ طرز زندگی اور پھیپھڑے کہاں انکل جی۔ وہ میری بات فوراً سمجھ گیا اور بولا کہ واقعی پہلے جیسی خوراکیں اور ورزشیں اب کہاں رہیں۔ میں اس کی صحت اور چال ڈھال دیکھ کر حیران و پریشان تھا، کیونکہ میرے سامنے کوئی جوان لڑکا نہیں بلکہ 80 سال کا بابا تھا۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، تہبند باندھا ہوا، اور وہ بار بار ایک ہی لفظ بولتا، اللہ دی شان ویکھو، اللہ دی شان ویکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور ہم دونوں پرانا زمانہ یاد کرنے لگے۔ پھر کیا تھا دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، جبکہ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنایا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرے۔ لہٰذا یہ واقعہ بابا جی ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، اور یہ سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ ویکھو، میرے دادا جان کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے، جو کہ کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک زوردار کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی، اور ایک مزدور اس منو مٹی کے نیچے دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ منظور مٹی کے نیچے دب گیا ہے، لہٰذا مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے اور وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو، اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا، تاکہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ دوستو، یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا، اور اس طرح 25-30 سال بعد ذمہ دار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالیں۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا، اور وہیں ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرا کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا ایک کپڑا ملا۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی، جبکہ دوسرے مزدور بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لہٰذا مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ کبھی پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے کھدائی جاری رکھی تو کنویں کی ایک جانب اچانک چھوٹی سی قبر نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ انسان زندہ تھا جس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکان نے مزدور کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ جب اس شخص نے اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔
جس کے بعد اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور اس طرح یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا تھا، لہٰذا اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور روئی پر دودھ لگا کر اس کو پلایا جاتا رہا۔ پھر 10 دن بعد جب وہ انسان کچھ ہوش میں آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی کے نیچے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب تحقیقات کی گئیں تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو کہ اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہو؟ کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہی حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس شخص نے جب سنا تو اس نے کہا کہ میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دفن رہا، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں رہا اور نہ ہی مجھے وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی ہے اور اپنے تھن میرے سامنے کرتی ہے اور میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ اس واقعے کے بعد منظور حسین 10 سال مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ بابا جی نے بتایا کہ واقعے کو بیتے 150-200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ سونے کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ بے شک زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ جب چاہے جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ ہی اس دنیا کو بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے اور وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو بھی منو مٹی تلے رزق پہنچایا، کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح احکامات موجود ہیں، جبکہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہ اس کے قیام اور اس کے دفن کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ سورہ ہود آیت 6۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو کہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ فوراً کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ۔ تو فرما دیں کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک وہ ذات ہر اس انسان کو رزق دیتی ہے جو کہ خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق و نعمت ہے۔ وہ ذات علم و یقین کے ساتھ اس سے مانگنے والوں کو غذا اور حلال روزی عطا کرتی ہے۔ وہ دلوں سے اخلاص کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر اس شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو کہ اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور دوستو، وہی اللہ تعالیٰ کی واحد اور یکتا ذات ہے جس نے بابا منظور حسین کو 35 سال تک ہزاروں من مٹی کے نیچے بھی زندہ رکھا اور اپنا رزق پہنچایا۔ لہٰذا اس واقعے اور آیات کو دیکھ کر ہم بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ویکھو اللہ دیاں شاناں۔